اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیٰ پارٹ 1 شارٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے تفصیل ویڈیو ہم دے چکے ہیں، آپ چاہیں تو چینل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توفیٰ یا مصلوب مسلمانوں، عیسائی، یہودی اور قادیانیوں کے عقائد۔ سب سے پہلے عیسائیوں کا پہلا گروہ حواری، ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے گھیراؤ کیا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ امت سے جدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دوسرے شخص پر ڈالی گئی جس کو مصلوب کر دیا گیا، اور ان کے مصلوب ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں ہے، اور اس مصلوب شخص کو دفن کر دیا گیا۔ جبکہ عیسائیوں کے دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ یہودیوں نے جب گھیراؤ کیا تو وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ان کو مصلوب کر دیا گیا، ان کے مصلوب ہونے میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا، اور دفن ہونے کے بعد ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، یا وہ آسمان پر چلے گئے اور امت سے جدا ہو گئے۔ مطلب پہلے اس کے مطابق، گروہ کے مطابق جو حواری ہیں، مسلمان ہیں، ان کے مطابق گھیراؤ والے مقام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدا ہوئے، دوسرے کے مطابق دفن ہونے کے بعد جدا ہوئے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ بھی دوسرے گروہ کے مطابق ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا۔ اس طرح سے جبکہ جو قادیانی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا تھا، مصلوب کر دیا گیا تھا، مصلوب ہونے سے وہ تھوڑے سے بچ گئے اور وہ ہجرت کر گئے اور 120 سال تک زندہ رہے، اور ان کے مطابق کشمیر سے ان کا توفیٰ ہوا۔ تو اس طرح سے مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، وہ ایک پیج پر ہیں۔ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا گھیراؤ والی جگہ سے، جبکہ عیسائیوں کا دوسرا گروہ یہودی اور قادیانی اس بات پر بضد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا تھا اور ان کو مصلوب کیا گیا یا مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مسلمانوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مسلمان تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا وجود صرف گھیراؤ والی جگہ تک ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ مصلوب ہوئے، مصلوب ہونے کے بعد دفن ہوئے، اور وہاں سے ان کا قصہ تمام ہوا، ان کا دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا، وہ وفات پا گئے۔ جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ بچ گئے تھے اور وہ کشمیر چلے گئے، اور کشمیر جا کر ان کی وفات ہوئی۔ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں عیسائیوں کے دوسرے گروہ یہود اور قادیانیوں سے یکسر مختلف ہے، لہٰذا مسلمان بالکل الگ ہیں ان سب سے۔ اور مختصر یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام الہامات، کشف، ان کی اور ان کے ماننے والوں کے ہزاروں کتابیں جس عیسیٰ کو کبھی کشمیر، کبھی شام، کبھی فلسطین میں مدفون و مصلوب یا وفات یافتہ منوانے کی کوشش کر رہی ہیں، اسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس شخص کو عیسیٰ ہی نہیں مانتے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اس سے آگے نہیں ہے، اور جو دوسرے عیسائی ہیں، دوسرا گروہ ہے، یا یہودی ہیں یا قادیانی ہیں، وہ جس شخص کو مصلوب شدہ یا مصلوب ہونے والا مان رہے ہیں، وہ دراصل اسلام کے مطابق عیسیٰ ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی صرف مسلمانوں کے تسلیم شدہ توفیٰ و رفع کے مقام تک ہے، صرف اس گھیراؤ کے مقام تک ہے، اس سے آگے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود نہیں ہے۔ آئیے اب ہم یہی بات قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن سے تو یہ بات ثابت ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میر محمد اسحاق قادیانی ہے، جس کا ترجمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جواب دے رہے ہوں گے کہ نہیں کہا میں نے انہیں سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، یعنی عبادت کرو اللہ کی، رب میرے اور رب اپنے کی، اور تھا میں ان پر نگران جب تک رہا میں ان میں، پھر جب وفات ہوئی، وفات دے دی تو نے مجھے، تو کہ تھا تو ہی نگہبان ان پر، یعنی یہ توفیٰ کا مقام ہے، اور قادیانی کے مطابق وفات کا مقام ہے، اور قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وفات سے پہلے تک میں ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے مجھے مصلوب شدہ مانا، جنہوں نے مجھے اپنا گناہوں کا کفارہ مانا، جنہوں نے مجھے خدا بنا لیا، نعوذ باللہ، اور یہ لوگ بعد میں بگڑے ہیں توفیٰ کے بعد۔ آئیے ہم آپ کو، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر ہے، ان پر گواہ تھا جب میں ان کے درمیان تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ان کا محافظ تھا۔ اور یعنی کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے ترجمہ مسلمانوں کے مطابق، اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک تفصیلاً سمجھائیں گے۔ 33 عیسوی میں
جب گھیراؤ کیا گیا عیسی علیہ السلام کا تو عیسی علیہ السلام کا پہلا توفع یہاں سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے یا یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کا یہاں سے توفع نہیں ہوا تھا بلکہ ان کو مصلوب کر دیا گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا. جبکہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کا یہاں پر توفع نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے مطابق، بلکہ یہودیوں کے دوسرے گروہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے دوسرے گروہ کے مطابق ان کو پکڑ کر مصلوب کر دیا گیا. جبکہ ان کا عقیدہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ وہ وفات پانے سے بچ گئے تھے اور وہ ہجرت کر گئے کشمیر کی طرف. تو یہ چند باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بائبل سے کہ اس شخص نے جس کو پکڑا گیا تھا اس نے عیسیٰ ہونے سے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ مجرم تو بچ گیا، یعنی عیسی علیہ السلام جو مجرم تھے نعوذ باللہ وہ تو بچ گئے اور میں ظلم سے مر رہا ہوں. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے یہ باتیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ثابت شدہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب ان کو مصلوب کر دیا گیا ان کے مطابق تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ آج تک ان کا یہی عقیدہ ہے. اور عیسی علیہ السلام کو اگر یہ دیکھتے، ان کا کوئی وجود ہوتا تو ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہ ہوتا. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انجیل ناقص رہ گئی تھی ان کے آسمان پر جانے کی وجہ سے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اور یہ ساری باتیں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ثابت شدہ ہیں. توفع پارٹ 2 پارٹ 3 میں آپ یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو تفصیلاً ویڈیوز ہیں. اور آج تک یہود کا مصلوب ماننا اور نصارہ کا آسمان پر اٹھایا جانا ماننا یہ بھی مسلم ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کا وجود اس سارے مقام سے آگے نہیں ہے. پھر یہودیوں نے کہا کہ اگر عیسی علیہ السلام ہمارے روبرو آ جائے تو ہم اب ان پر ایمان لے آئیں گے. یہ باتیں مرزا صاحب کو مسلم ہیں، اور اگر یہودیوں نے دیکھا ہوتا تو یقیناً ان پر ایمان لاتے. اس کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نے صرف کشمیر یہاں پہ فلسطین میں 3 سال تک تبلیغ کی تھی. مرزا صاحب کے مطابق اگلے 30 سالوں میں، اس مصلوب ہونے کے اگلے 30 سالوں میں تثلیث پھیل چکی تھی اور اس کا پھیلانے والا پولس تھا. اس کے بعد حواریوں میں تثلیث کا پھیلنا، سور کا حلال سمجھنا، یہ ساری باتیں 63 عیسوی میں ہیں. پولس کی وفات یہ 65 عیسوی میں ہے. اب قرآن کی آیت سے یہ بات ہم نے آپ کو سمجھائی تھی کہ عیسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ، اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ توفع سے پہلے تک یہ لوگ ٹھیک تھے اور توفع کے بعد یہ لوگ بگڑے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ عیسی علیہ السلام کا توفع جو قادیانی کہتے ہیں کہ کشمیر میں ہوا، اگر یہ توفع ہم مان لیں تو یہ چیز قرآن کے اگینسٹ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے عیسائیوں میں تثلیث پھیل چکی ہے، سور حلال ہو چکا ہے، اور پولس جو اس کا پھیلانے والا ہے وہ وفات بھی پا چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو یہ توفع ٹھیک ہے اور یا یہ توفع ٹھیک ہے. اگر ہم اس توفع کو مانیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ عیسی علیہ السلام نعوذ باللہ مصلوب ہو چکے تھے. لہٰذا یہی ایک توفع ہے جو قرآن کی اس آیت کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے توفع آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے تک یہ لوگ ٹھیک تھے. یعنی اس مقام سے پہلے یہ لوگ ٹھیک تھے، نہ تو انہوں نے ان کو مصلوب مانا تھا، نہ گناہوں کا کفارہ سمجھا تھا، اور نہ ہی تثلیث پر یہ لوگ آئے تھے. لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ اور قرآن کی بات اس توفع کے مطابق بالکل حقیقت ہے، اور باقی یہ ساری باتیں جو مرزا غلام احمد قادیانی یا یہودیوں اور عیسائیوں کے دوسرے گروہ کی ہیں یہ سراسر غلط ہیں. لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ اس مقام پر لوگ ٹھیک تھے، اور جیسے ہی اس مقام کے بعد ٹائم گزرتا ہے تو یہ لوگ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خراب ہوتے جاتے ہیں. لہٰذا ثابت ہوا کہ قرآن کی آیت سے کہ عیسی علیہ السلام کے توفع کے بعد لوگ بگڑے تھے، لہٰذا اس توفع کے بعد لوگ بگڑے ہیں جو کہ مسلمانوں کا توفع ہے. آئیے چند باتیں یہاں سے بھی لے لیتے ہیں ہم. متی باب، یہ بائبل کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم کو بتا یہ باتیں کہ کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا. یسوع یعنی عیسی علیہ السلام نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے
اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ایسے ہی نیچے فرمایا کہ مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اور اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جانا اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے لوگوں کو بہکا رہے ہیں وہ کذب ہے، جھوٹ ہے۔ والسلام، اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔